شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پناہ گاہوں میں قیام کرنے والے افراد کو تمام ضروری سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی سینٹ میں افغانستان کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کے کردار کے تعین کے لیے پیش کیا گیا حالیہ بل اپنی ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کے مترادف ہے۔ مشیر قومی سلامتی نے کہا ہے کہ ایک پرامن افغانستان خطے میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دیا ہے، جن میں استصواب رائے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ کشمیری اپنا حق خود ارادیت حاصل کرنے کے لیے قابل ہو سکیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے پناہ گاہوں میں مقیم افراد کو تمام ضروری سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ماڈل پناہ گاہیں قائم کر کے ایک مثال قائم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مخیر حضرات اور بیرون ملک مقیم پاکستانی مثالی پناہ گاہوں کے قیام میں حکومت کے ساتھ شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پناہ گاہوں کے عملے کو عالمی معیار کی تربیت فراہم کرے گی۔ اس موقع پر خصوصی معاون نے وزیر اعظم کو ماڈل پناہ گاہوں کے قیام کے سلسلے میں پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پناہ گاہوں کا مرکزی مشاورتی بورڈ قائم کر دیا گیا ہے اور ہر پناہ گاہ کے لیے 4 رکنی انتظامی بورڈ جلد قائم کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکی سینٹ میں پیش کیا گیا مجوزہ بل، جس میں افغانستان کی حالیہ صورتحال کے ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا گیا ہے، دراصل اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے، اور کہا کہ پاکستان کے پاس موجودہ صورتحال کا دفاع کرنے کی خاطر خواہ وجوہات ہیں۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ جیب کوفورڈ نے آج اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ اور اپنے موقف کا دفاع کرے گا اور امریکہ کو امن عمل میں پاکستان کے ادا کیے گئے کردار کو سمجھنا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانا حقائق سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان امریکی سینٹ میں پیش کیے گئے مجوزہ بل کے اثرات کو نظر انداز نہیں کرے گا اور ہم اس سے بخوبی آگاہ ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج اسلام آباد میں ڈنمارک کے وزیر خارجہ جیب کوفورڈ کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے کابل سے اپنے ملک کے عملے کے انخلاء میں پاکستان کی معاونت کے اعتراف میں شاہ محمود قریشی کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر ڈنمارک کے وزیر خارجہ کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے خلاف مظالم اور جنگی جرائم کے ناقابل تردید شواہد پر مشتمل ایک دستاویز پیش کی۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ خطے میں دیرپا امن کے لیے پرامن افغانستان ناگزیر ہے۔ روسی ٹی وی سے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن یقینی بنانے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، جبکہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت تخریبی کردار ادا کر رہا ہے۔ مشیر سلامتی نے کہا کہ دنیا پر یہ بات پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے کہ بھارت جھوٹی خبروں کے ذریعے پنشیر میں جھوٹے بیانیے کو پھیلا رہا تھا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ حکومت عالمی منڈی میں مختلف اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے وزیر خزانہ شوکت طرین کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری صوبوں پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت غذائی تحفظ پر کام کر رہی ہے اور 10 نئے ڈیم تعمیر کیے جا رہے ہیں، جن سے 1,30,00,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نئے ڈیموں کی تعمیر سے نظام میں 10,000 میگا واٹ بجلی شامل ہوگی، جس سے بجلی کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ فاروق حبیب نے کہا کہ پہلی بار پاکستان میں زیتون کی پیداوار شروع ہوئی ہے، جو خطہ پوٹھوہار، وزیرستان اور بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، پنجاب اور سندھ کے پسماندہ علاقوں میں بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔
اقوام متحدہ میں پاکستان نے جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے عالمی ادارے کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دیا ہے، جن میں کشمیریوں کو حق رائے دہی دینے کے لیے استصواب رائے کرانے کو کہا گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے عالمی ادارے کے پینل میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ظلم و تشدد کا راستہ اور ہٹ درمی پر مبنی رویہ اختیار کرتے ہوئے کشمیریوں کو 7 اشروں سے زائد عرصے سے حق خود ارادیت دینے سے انکاری ہے۔ راولپنڈی میں قومی T20 کپ کے میچ میں بلوچستان نے صدرن پنجاب کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 2 اوورز میں 26 رنز بنائے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے صدرن پنجاب نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 174 رنز بنائے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ